ابراہیم اگر پہلے تشہد میں پڑھ لینا تو پھر بھی ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ ہاں پہلے تشہد میں بھی اگر درود شریف پڑھ لے کوئی حرج نہیں. بڑے بڑے امام اور نیک لوگ اس کے بھی قائل ہیں. اور اگر عبد و رسولوں کے بعد اٹھ جائے تو پھر بھی ٹھیک ہے. پہلے تشہد میں تو دعائیں بھی کی ہیں. موطا میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھتے ہیں امام عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا کہ وہ سارے درمیانی تشہد میں بھی دعائیں کر لیتے ہیں. اس لیے ان چیزوں سے نماز کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. درود شریف اگر آپ پڑھ لیں کوئی سجدہ صاحب نہیں. اگر روک جائیں پھر بھی ٹھیک. اگر کسی وجہ سے دوسرے تشہد آخری تشہد میں بھی درود شریف نہ پڑھا جائے صرف اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کہہ کے سلام پھیر لیا جائے تو نہیں یہ نہیں ٹھیک ہے. کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے آخری تشہد کے بارے میں تو فرمایا نا جب تم بیٹھو تو پہلے اللہ کی حمد کرو پھر درود شریف پڑھو پھر دعا کرو. یہ تو حکم کے طور پر آپ نے کہا نا اس لیے پڑھنا چاہیے. آج کا اس طرح ہو جاتا ہے کہ سنتے انسان پڑھ رہا تھا. ہاں نہیں پڑھنا چاہیے. درود شریف کے بغیر نماز نہیں پڑھنی چاہیے. مطلب جماعت کھڑی ہو جاتی ہے. ہاں پڑھتے پڑھتے درود شریف کا ٹائم ہی لگتا ہے. یہ جو باتیں نا کہ یہ فرض ہے یہ واجب ہے سنت ہے یہ بعد میں لوگوں کی میں یہ سنتوں کے اندر بات کر رہے ہیں کہ میں سنتیں ادا کر رہا تھا ٹھیک ہے. آخری تشہد میں بیٹھا تھا تو اتنے میں جماعت کھڑی ہو گئی. ہاں اب میں اگر درود پڑھوں گا باقی دعائیں پڑھوں گا تو میں تکبیر تحریمہ سے محروم ہوں. تکبیر تحریمہ سے اگر یہ بات آپ پوچھ رہے ہیں نا تو آپ کو چاہیے تھا کہ عبد و رسولوں کے بعد جیسے امام شافعی کہتے ہیں نا کہ درود شریف جو فرض ہے اتنا تو پڑھ دیتے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اتنا کہہ کر سلام کہہ دیتے. دونوں قولوں پر عمل ہو جاتا. ایسے آئندہ کر لیا کر. اگر جماعت ہو رہی ہے نا آپ دیکھتے ہیں کہ جماعت کھڑی ہوگی تو اتنا ضرور کہہ دیا کہ اللہم صلی علی محمد. کہاں سے بات کر رہے تھے بھائی آپ؟ ہیلو جی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ عارف والا سے. عارف والا ساہیوال سے. ماشاء اللہ اللہ بہت شکریہ خیریت بھائی ہے. آپ کے کال کرنے کا. تندرستی دے اللہ. تو ان کا سوال یہ ہے کہ نجومی اور کاہن کے بعد انہوں نے کہا کہ پھر یہ اسلامی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی جی میں نے مسئلہ ایک پتہ کرنا تھا. جی فرمائیے. یہ جب ہم امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں جی جی فرض کریں میں چوتھی رکعت میں شامل ہوا ہوں اس کے بعد جو میں اپنے کھڑے ہو کے ترتیب کے لحاظ سے میری دوسری ہوگی ہاں جی اس میں کیا کیا پڑھوں گا یعنی کہ سورہ فاتحہ سبحانہ اللہ سے شروع کروں گا یا سورہ فاتحہ سے پڑھنی شروع کروں گا؟ ٹھیک. ویسے تو میرے بھائی جیسے بھی آپ پڑھ لیں گے نا کسی نہ کسی امام نے اللہ اس پر رحمت فرمایا وہ طریقہ تجویز کیا. اس لیے نماز تو سب کی ہو جاتی ہے جیسے بھی پوری کر لیتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے. مگر جو بات ہے نا صحیح جی جی وہ یہ ہے کہ سے آپ آ کر جماعت کے ساتھ شریک ہوئے تھے ایک رکعت آپ نے پائی جی وہ تھوڑا پڑا یا زیادہ پڑا آپ اس کو پہلی شمار کریں. کیونکہ جہاں تکبیر تحریمہ کہی جاتی نا وہ ہوتی نا نماز کے آغاز میں. اگر ہم کہیں یہ تکبیر تحریمہ نہیں تو پھر تو نماز ہی نہ شروع ہوئی. اور اگر تکبیر تحریمہ تو وہ تو نماز کی ابتدا میں ہوتی ہے اس لیے وہ پہلی رکعت ہے. اس کے بعد آپ جو پڑھیں گے دوسری آگے تیسری آگے چوتھی سیدھا ہی پھر چلتے جائیں پیچھے کو لوٹنے کی ضرورت نہیں. یہ سیدھا سا حساب رکھیں کہ جہاں آپ شامل ہوئے ایک آگے دو تین چار اس حساب سے پڑھتے جائیں وہ نماز آپ کی مقتدی کی پہلی ہے امام کی تیسری یا چوتھی کیوں نہ مقتدی کی پہلی ہے اس کی آگے دوسری تیسری چوتھی ہوگی اسی حساب سے بیٹھتا جائے اور اسی طرح ہی پڑھتا جائے. بڑی مہربانی. اللہ خوش رکھے مہربانی فرمائے. جی تو بہن نے بات کی ہے کہ پاکستان چونکہ اسلامی نظریاتی مملکت ہے تو پھر اس طرح کے نوسر باز مختلف جگہ پہ بورڈ اور بینر لگا کے کس طریقے سے سادہ لوگ عوام کو خاص طور پر عورتوں کو لوٹ رہے ہیں. جی السلام علیکم. جی جی میری بہن کی بات بالکل ٹھیک ہے مگر نجومی اور کاہنوں کو وہ بیچاری رو رہی ہے. یہاں تو اعلانیہ روڈیں بنا کر کے ڈاکے پڑتے ہیں. السلام علیکم. برائے تہوار کے لیے بلے اٹھائے جاتے ہیں. جی السلام علیکم. اجاز بول رہا ہوں سلیم ٹیکسٹائل کمپنی. جی بھائی میں نے یہ سوال کرنا تھا کہ حج جو ہے جی یہ ذاتی پیسوں سے فرض ہے اگر کمپنی بعض جگہ پہ ایسے ہے کہ کمپنی والے جو ہوتے ہیں وہ حج کرواتے ہیں. آج اخبار میں یہ آیا میں اخبار میں پڑھ رہا تھا انہوں نے لکھا ہوا تھا حج جو ہے وہ ذاتی رقم سے فرض ہے کوئی کروائے تو اس کا ثواب نہیں ہوتا یا فرضیت ختم نہیں ہوتی. اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ نہیں یہ بالکل غلط بات ہے. کہنا تو یہ چاہیے کہ جس شخص کے پاس ذاتی رقم ہو نا جس سے وہ مکہ معظمہ کا آنے جانے کا سفر کر سکے اور بعد میں اپنے اہل و عیال کا خرچہ بھی واپسی تک چھوڑ جائے تو فرض اس پر ہوتا ہے.
اگر کسی کے پاس ایسے پیسے نہیں یا ہے بھی مگر کسی کمپنی وغیرہ نے یا کسی امیر آدمی نے کرایا تو جائز کیوں نہیں؟ جائز ہے، بالکل ثواب حج کا ملے گا، کرانے والے کو اللہ ایک حج کا اجر دے گا، کرنے والے کو بھی ایک حج مل جائے گا، اور یہ روکنا نہیں چاہیے۔ اچھا، اخبار میں آج میں نے پڑھا تھا، اس لیے میں نے آپ سے کوشچن کیا۔ اور دوسرا یہ تھا کہ نماز کی حالت میں اگر دونوں ہاتھوں سے کوئی عمل کیا جاتا ہے تو نماز کہتے ہیں حرکت کبیرہ ہوتی ہے، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ مثلا بعض کا دونوں ہاتھوں سے قمیض کوئی صحیح کر رہا ہے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دونوں ہاتھوں سے یا ایک ہاتھ سے بھی میرے بھائی اعجاز جو کپڑوں کو درست کرنا ہے تو بری بات، کیوں کپڑوں سے کھیلنا ہے، وقار سے بیٹھنا چاہیے، مگر اگر کوئی کرے نا تو یہ پھر ایک کثیر کیا ہے؟ نہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی نواسی کو حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جماعت کراتے وقت گود میں اٹھائے رکھتے تھے، جب رکوع سجدے میں جاتے نیچے اتار دیتے، پھر اس کو پکڑ لیتے، تو یہ سارے کام کرتے تھے۔ اور یہ بھی ثابت ہے کہ تہجد کی نماز میں اگر آپ ہوتے، کوئی آتا اور دروازہ کھٹکھٹاتا تو دروازہ قبلہ کی رخ تھا، آپ اسی طرح چلتے جاتے، دروازہ کھولتے اور واپس پچھلے پاؤں لوٹ آتے۔ نماز اتنی کوئی چھوئی میو نہیں اعجاز بھائی جس طرح لوگوں نے بنا رکھی ہے، اللہ کی طرف توجہ ہونی چاہیے، یہ فعل کثیر کوئی نہیں۔ اکثر یہ جو امام ہوتے ہیں وہ دونوں ہاتھوں سے پیچھے قمیض صحیح کر رہے ہیں، کاٹن پہنی ہوتی ہے، یہ نماز میں یہ عمل تو نہیں نہ کرنا چاہیے؟ نہیں، یہ کام تو غلط ہے، بالوں کو چھیڑنا یا کپڑے درست کرتے رہنا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں۔ نماز میں تو اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، آزاد جو ہے وہ بالکل ساکن ہونے، کوئی چیز حرکت نہ کرے، بالکل وہ ساکن ہو جائے، ہونا تو یہی چاہیے، مگر اگر کسی نے کر لیا تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ نماز نہیں اس کی لی۔ ٹھیک ہے، تھینک یو، وعلیکم السلام۔ وہ بھائی نے جو بات پوچھی ہے مولانا، بے شمار ادارے کارکردگی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ جو بندہ یہ ٹارگٹ اچیو کر لے گا اسے حج پہ بھجوا دیں گے، یا ملازمین کی قرآن اندازی کر کے ایک بندے کو بھجواتے ہیں؟ بہت اچھا کرتے ہیں، ایسے اداروں کو اللہ برکت دے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ۔ جی پوچھیں میری بہن۔ ہیلو ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، اپنی سے۔ جی فرمائیے، کیا پوچھیں نا جو پوچھنا۔ آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ اگر مردہ خواب میں کوئی چیز دے کے جائے تو کیسا ہوتا ہے وہ؟ بہت اچھا، بہت اچھا۔ لے جائے تو یہ اچھا نہیں خواب ہوتا، جی اگر دے جائے تو بہت اچھی بات، اگر مبارک کوئی چیز دے جائے تو یہ خواب بہت مبارک ہے، لے جائے تو اس میں ذرا نقصان کا اندیشہ ہوتا، اللہ رحم فرمائے۔ نہیں، وہ میرے پھپھا جان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ جی اللہ مغفرت فرمائے گا۔ خواب کی وہ تصویر پوچھنی تھی۔ جی خواب میں چاند دیکھنا کیسا ہوتا ہے؟ خواب میں چاند دیکھا ہے؟ چاند دیکھنا بہت اچھی بات ہے۔ نہیں، چاند یعنی کہ ایک دو دن کا ہو؟ نہیں، وہ اچھا ہی اچھا ہے، وہ بڑھنے والا ہے نا، آگے سے آگے ترقی ہوگی۔ اچھا، نہیں تو اس کے ساتھ نا چاند کے نیچے یعنی کہ زیادہ سٹیپ بائی سٹیپ نیچے چاند ہوتے ہیں، پھر وہ بوجھتے ہیں، لیکن وہ جو پہلا چاند ہوتا ہے نا وہ ویسے ہی رہتا ہے۔ نہیں، یہ تو میری بہن بہت مبارک خواب ہے، چاند اللہ کی طرف سے بہت اعلیٰ نشانی ہے، روشن، وہ اور بڑھتا جائے گا انشاءاللہ، چھوٹا بھی بڑا ہوتا جائے گا، یہ مبارک ہے خواب اللہ نہیں، وہ یہ ہے نا کہ مطلب باریک چاند ہے، نیچے اور چاند ہوتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ، کبھی بلتے ہیں کبھی بجھتے ہیں۔ چاند تو برقرار رہتا ہے نا؟ جی جی، وہ بالکل اپنی جگہ پہ رہتا ہے، چمکتا رہے گا انشاءاللہ۔ بالکل انشاءاللہ بلند اقبال ہوگا آپ کا، اللہ فضل فرمائے گا۔ شکریہ جی، بس یہ اللہ خیر۔ ہمارے ادھر نا مولانا اصغر صاحب بہت اچھے عالم ہیں، وہ آج کل بیمار ہیں، نہیں تو ہم ان سے پوچھتے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، تندرستی دے۔ جی جی نجومیوں کے بارے میں یہ جو ہر جگہ بدماشیاں ہو رہی ہیں، ڈرامے ہو رہے ہیں، ناظرین اور جی وعلیکم السلام۔ اچھا مولانا صاحب، جی مقتدی امام دے مگر تسبیحاں کردا ہے سجدے چ تے رکوع چ، جی آیا انہوں 3 تو زیادہ کر لینی چاہیے تسبیحاں اگر ٹائم امام صاحب دیندے ہون تے؟ جب تک امام صاحب سر نہ اٹھائیں رکوع سے سجدے سے، وہ جتنی چاہے میرے بھائی کر سکتا ہے، امام بھی جتنی چاہے کر سکتا، 3 کی کوئی قید نہیں۔ تو کہتے ہیں نا کہ امام سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، ہو سکتا ہے نہیں، یہ کون پتہ کرتا رہے گا، کہاں یہ لکھا یہ تسبیحیں یا دعائیں وغیرہ دل میں امام کرتا، ہم بھی دل میں کرتے ہیں، کوئی پتہ نہیں تشہد میں وہ درود شریف کے بعد کیا دعا کر رہا، ہم کیا کر رہے ہیں، یا کوئی پابندی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ رہنا پڑھنے